اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ مجھے جینے کی ایک وجہ دی ہے کہ زندگی اتنی بے ضرر نہیں ہوتی جسے جب چاہے کوئی ختم کر دے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ تھا کہ میں ایک بے ضرر انسان کے دھتکارنے پر اس پاک ذات پر بھروسہ مضبوط کر کے زندگی کو نئے سفر پر لے چلوں۔ اپنی سوچ بدلیں، کسی کے چھوڑ جانے سے راستے بند نہیں ہو جاتے بلکہ نئی منزلیں قریب آ جاتی ہیں۔ کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، ہمیشہ صبر کریں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، آنا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا، وہی سب پا گیا۔ جب کوئی آپ سے ایک قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے عمر بھر خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ دوستو، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں حرف کر جاتی ہے۔ کیا پتا کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو، اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ اس دور کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ کون سا۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے تھے؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گے درد ہی پاؤ گے نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنے بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گے اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گے اور جڑو گے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہو تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نے تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ تو تمہارے دل کے خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزویں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں۔ وہ تو سب جانتے ہیں نا، تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ رکھا ہوگا کچھ اس سے بھی بہتر خدا نے میرے نصیب میں، ورنہ یوں ہی تو نہیں دور ہو جاتی تہجد میں مانگی ہوئی محبتیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی بہترین مخلوق کیوں بنائی؟ وہ پھولوں کی پتیوں سے بھی تو بنا سکتا تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں موجود بہت ساری حکمتوں میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت کے بہترین مرتبے عطا کر دیتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ہماری دنیا میں ہوتے ہیں پھر وہ دنیا ہی بن جاتے ہیں، لیکن دنیا کب لازوال ہے، سو کچھ لوگ بھی ہمارے لیے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا بنتے ہیں اور پھر ہماری دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، تو انسان ان کے ہونے اور پھر کھو جانے کی اذیت میں خود کو دنیا میں ہی کھو دیتا ہے، اور پھر جب انسان دنیا کا ہی رہ جائے تو آخرت کہاں ملتی ہے، اور جب آخرت نہ ملی تو ملا کیا؟ پھر خسارے ہی بس، مقدر میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے دوستو، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو اذیت نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا،
آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، لڑنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ ہاں اگر کبھی روٹھ بھی جائے تو مان جاتا ہے۔ وہ آپ سے کچھ ایسا نہیں کہتا جو آپ پورا نہ کر سکیں، کبھی اداس نہیں ہونے دیتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے، غائب نہیں ہوتا۔ اور بس دوستو، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہو، اپنے نفس کے غلام بنے ہو، انہیں تمام نشانیوں اور ہدایت کے باوجود اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔